السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر قرآن و حدیث کے مطابق پہلے لفظ پر لفظ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ ایک مدنی سورت ہے۔ اس کی 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک یہ الکتاب کتاب ہے، لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے دیا ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر بھی، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ تفسیر۔ سورہ بقرہ میں آگے چل کر ایک گائے کا واقعہ ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہتے ہیں، اور بقرہ کا مطلب ہے گائے۔ حدیث میں ہے کہ اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان ہوئی، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو حروف مقطعات ہی کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی روایت نہیں، واللہ اعلم ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف ایک ورڈ، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا ایک اور ورڈ ہے، یعنی ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ دوبارہ سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب نہیں اس میں کوئی شک، یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ ایک مکمل کتاب ہے، اس میں نہ کوئی چیز اور ایڈ ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بات نکل سکتی ہے، یہ ایک مکمل کتاب ہے جو پڑھنے کے اور عمل کرنے کے لحاظ سے مکمل ہے، فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ویسے تو یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سراب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟
اس سے وہی لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ بالغیبی، غائب کے ساتھ۔ اب یہاں پر غائب کا جو لفظ ہے، غائب کہتے ہیں بن دیکھی چیزیں۔ اب ان چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں دیکھے لیکن اللہ پر ہمارا ایمان ہے، وہی یہ اللہ، جنت، دوزخ، فرشتے، قبر کا عذاب، محشر، قیامت کا دن، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں مگر بن دیکھے ہمارا ان تمام چیزوں پر ایمان ہے کہ وہ ہیں۔ بالغیب میں جو چیزیں آتی ہیں ایک دفعہ اور ذات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، وہی اللہ، دوزخ، جنت، فرشتے، قبر کا عذاب اور قیامت والا دن جو برپا ہوگا، یہ تمام چیزیں ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، یعنی اقامت الصلاۃ سے مراد پابندی سے، وقت پر اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا اور سنت نبوی کے مطابق اس کا اہتمام کرنا، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کون سی نماز قبول فرماتے ہیں؟ کہ جو دل کی محبت سے، عاجزی سے اور سنت نبوی کے مطابق پڑھی جائے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا انفاق، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں شامل ہیں۔ اس سے مراد اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے زکوٰۃیں بھی نکالتے ہیں اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ اس سے صدقہ واجبہ اور نافلہ دونوں شامل ہیں۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے اللہ کی مخلوق میں خرچ کرنا بہت سعادت کا عمل ہے۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، یعنی کہ آپ کی طرف کیا کچھ نازل کیا گیا؟ قرآن اور احادیث۔ قرآن پر ایمان لانا اور اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اور احادیث مبارکہ کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ آپ سے پہلے کیا نازل کیا گیا؟ 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اب جب یہ کتابوں میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے، تورات، انجیل میں، تو یہ کتابیں ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ عمل کے لائق صرف قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھیں، وہ سب سچی ہیں، وہ اب اپنی اصل حالت میں دنیا میں نہیں ہیں،
نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح یعنی کہ حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے۔ جب آخری نبی آ گئے، انہوں نے جو شریعت پھیلائی، جو احکام بتائے، وہ تمام مکمل کے مکمل ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ایمان والوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو وہ کتاب پر کسی قسم کا شک نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ایک مکمل کتاب ہے، اور ہدایت والے وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، صدقات و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لانے والے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی، اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے، انہی لوگوں کے بارے میں کیا گیا، یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ قیامت کا دن، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس میں تمام انسانوں کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ان کے اعمال کا وزن ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں، جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں جائے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ قیامت والا دن ضرور آئے گا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرماتے ہیں جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ ان کے کفر اور جو اسلام سے دشمنی تھی وہ حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ مدینہ کے منافقین تھے۔ جب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو ان تمام احکام پر ایمان لاتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا احکام ہے، اللہ کا حکم ہے، اور ان پر عمل کرنا، ایمان لانا جو ہے کامیابی کی علامت ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، جنت دوزخ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں بن دیکھے ہم جن پر ایمان لائیں، اور یہ تمام جو احکام ہیں یہ وہ احکام ہیں کہ جن پر عمل کر انسان کامیابی پاتا ہے۔ اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں، اس لیے دنیا میں جو بھی عمل کیے جائیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ یہاں آخرت سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحال اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، یعنی اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ جس انسان کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نیک عمل کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، نہ کہ دنیا کی۔